وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب تنہا اللہ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے، جب واحد اللہ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی صرف اللہ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے، جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل گھٹن اور کراہت کا شکار ہو جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ یعنی جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو بے دین ہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، تو ان کے سامنے جب اسلام کا ذکر کیا جاتا ہے، تبلیغ کی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے اسلام کی، تو چونکہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو وہ برا مناتے ہیں۔ جیسے دہریہ لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں، یہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تو ان کے سامنے جب اسلام کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو یہ برا مناتے ہیں۔ اور ایسا ہی جو لوگ بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن عملی طور پر وہ کمزور ہوتے ہیں، عملی طور پر بدعمل ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، تو اللہ سے محبت نہیں کرتے، تو جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے کہ بھی نمازیں پڑھا کرو، نیک اعمال اختیار کرو، تو وہ بھی برا مناتے ہیں۔ وہ بظاہر تو آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر حقیقی معنوں میں وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ اگر آخرت پر ایمان وہ رکھتے ہوتے تو پھر اس حساب سے وہ اعمال صالحہ بھی بجا لاتے۔ تو ان کا جو ہے وہ اعمال صالحہ بجا نہ لانا، آخرت کی فکر نہ کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دراصل آخرت پر ایمان حقیقی معنوں میں نہیں رکھتے۔ رسمی طور پر چونکہ ان کے والدین مسلمان تھے تو وہ بھی مسلمان ہوئے، تو اس وجہ سے وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہم نے پچھلے ویڈیو مطالعہ میں یہ ذکر کیا تھا کہ اس آیت کا اطلاق جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت پر بھی پورا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں، مرزا قادیانی جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کا دکھاوا کر کے اس کا اصل مقصود یہ تھا کہ اپنا ذکر بلند کیا جائے۔ نبی جو ہوتا ہے، اللہ کا نبی رسول جو ہوتا ہے، وہ اپنا ذکر بلند کرنے نہیں آتا، وہ اللہ کا ذکر بلند کرنے مبعوث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مبعوث کیا جاتا ہے تو نبی اور رسول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو بلند کرے، لوگوں کو اللہ کی عبادت پر لگائے، اللہ کا غلام بنائے، نہ کہ اپنا غلام، نہ کہ اپنی بندگی پر لگائے، نہ کہ اپنی پوجا پر لگائے، کہ لوگ مجھے پوجتے رہیں، میرا ذکر کرتے رہیں، میری عبادت کریں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس وجہ سے انبیاء اور مرسلین مبعوث نہیں ہوتے۔ تو قرآن شریف میں ذکر بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نبی اور رسول مبعوث فرماتا ہے تو وہ لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا غلام بناتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کا غلام بنانے آئے تھے، اللہ کا ذکر کروانے کے لیے آئے تھے، نہ کہ اپنا ذکر کروانے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ قرآن شریف میں جیسے کہ آیات ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، مگر رسول کی اطاعت رسول کی عبادت نہیں ہے۔ اطاعت کا لفظ تو ایک ہے، لیکن جب وہ اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو وہ اللہ کی عبادت کے معنوں میں ہے، کیونکہ جو بھی انسان جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی غلامی کر رہا ہوتا ہے۔ مگر جب انسان رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ رسول کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا، وہ دراصل اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کا مقصد اپنی اطاعت کروانا نہیں ہوتا، اللہ کی اطاعت کروانا ہوتا ہے۔ تو جب رسول کی اطاعت کا حکم ہوتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے، دین پر کیسے چلنا ہے، احکامات شریعت پر کیسے چلنا ہے، وہ چونکہ سب سے بہتر اور بڑھ کر رسول عمل کر کے دکھاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، رسول کو فالو کرو، رسول کے طریقے پر چلو۔
اور رسول کی بات بھی مانو، رسول جو حکم دے اس کو بھی فالو کرو، کیونکہ وہ اپنی طرف سے رسول جو ہوتا ہے وہ حکم نہیں دے رہا ہوتا، وہ اللہ کے احکامات آگے پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو رسول کا جو کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آگے پہنچانا ہوتا ہے، لوگوں کو، بندگان خدا کو، بنی نوع انسان کو اللہ کی عبادت پر لگانا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی عبادت پر۔ تو انسان جو ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے، وہ دراصل اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے غلام تھے، اور مسلمانوں کو، مومنوں کو بھی اللہ کا غلام بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے۔ تو اسی طرح جس طرح اللہ کی اطاعت اللہ کی عبادت ہے، اور رسول کی اطاعت رسول کی عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، کہ انہوں نے جیسے عبادت کی، جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کی، ویسے ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ کہ یہاں جو فرمایا ہے کہ جب اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے، اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس میں رسول کا ذکر بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کی رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کے ذکر میں رسول کی اطاعت شامل ہے، رسول کا ذکر بھی شامل ہے، کیونکہ رسول کا ذکر ہوگا کہ بھئی کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، شریعت پر کیسے عمل کرنا ہے، یہ ہم نے رسول کو دیکھنا ہے۔ تو رسول کا اس طرح سے پھر ذکر بھی چل پڑے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا، مگر اصل میں عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کے احکامات پر عمل کیا جاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتے ہوئے، رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، تو جو لوگ آخرت پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں رکھتے وہ برا مناتے ہیں۔ لیکن جب اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کے ذکر کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، دیگر مذہبی شخصیات کا ذکر کیا جاتا ہے، اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو وہ لوگ برا مناتے ہیں کہ نہیں، دوسری شخصیات کا بھی ذکر کرو، یعنی جو ان کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس آیت کریمہ میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جب واحد اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ برا مناتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے ذکر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے، اور انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ اس لیے رسول کا ذکر لازمی طور پر ہونا ہی ہونا ہے۔ جیسے کہ قرآن شریف میں آیت ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا۔ تو وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی رسول کی عبادت کے معنوں میں ذکر استعمال ہوا ہے، بلکہ وہاں پہ رسول کے ذکر سے مراد ہے کہ رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے، رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ رسول کی اطاعت، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اللہ کی اطاعت عبادت ہے، اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، وہ رسول کی عبادت نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اطاعت کا لفظ جب اللہ کے لیے آتا ہے تو وہ عبادت کے لیے آتا ہے، اور جب رسول کے لیے آتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت ہی اس کے ذریعے ہوتی ہے، وہ رسول کی عبادت اس میں نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ذکر اللہ کا کیا جاتا ہے، اور جب رسول کا ذکر کیا جائے تو وہاں پہ مراد رسول کی عبادت نہیں ہے، وہاں پہ صرف یہ ہوتا ہے، ذکر صرف ان معنوں میں ہوتا ہے کہ ہم رسول کی سیرت کو سمجھ رہے ہیں، ان کی سنت کو سمجھ رہے ہیں، اور کا بیان کر رہے ہیں، ان کی سنت کا بیان کر رہے ہیں، ان کی سیرت کا بیان کر رہے ہیں، انہوں نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان کا بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ بیانات کیا ہیں؟ وہ سارا جو ہے نا، اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی جو شریعت ہے، احکام ہیں، ان کی مطابقت اختیار کرنی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تمام مقصد لوگوں کو، انسانیت کو، مسلمانوں کو اللہ کا غلام بنانا، اللہ کی عبادت پر لگانا تھا۔ تو رسول کا ذکر یا رسول کے اطاعت وہ رسول کی عبادت نہیں ہوتی۔ تو اصل جو عبادت ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل برا مناتے ہیں کہ جب واحد اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب اللہ کے ذکر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اس
اعتبار سے شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ کہ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کرنا کیسے ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتانا ہے۔ اور دین مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے۔ دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اب پوری کرنے کے لیے کوئی اور نبی آئے، تو یہ معاملہ ہے۔ تو اب آج کے زمانے میں اس طرح کے جھوٹے پیر فقیر اٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا ذکر بھی کرو، ہمارا ذکر کرو۔ انہیں بعض لوگوں کو، جیسے کہ مرزا قادیانی تھا، اسے شوق تھا نبی بننے کا، نبوت کا دعویٰ کیا اس نے، وہ بھی چاہتا تھا کہ جیسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ میرا بھی ذکر کریں۔ تو اس نے اپنی طرف سے الہامات بھی بنا دیے، وحی بھی بنا دی، اور اس سے بھی اسے تسلی نہیں ہوئی پوری طرح۔ تو اس نے پھر کیا کہا کہ اس نے کہا کہ جی میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس نے یہ کیا عقیدہ من گھڑت طور پر یہ ایجاد کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دنیا میں مبعوث ہونا تھا، پہلی مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ میرے وجود میں، تاکہ دنیا والے لوگ جو ہیں وہ مرزا قادیانی کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں، اور تاکہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے تو مرزا قادیانی کا بھی ذکر ہونے لگے۔ وہ اس کی یہ تمنا تھی، تو یہ عقیدہ اس لیے اس نے پھر وہ کیا، یعنی اس کی ہر طرح سے کوشش یہ تھی کہ بس اس کو بڑا مقام دے دیا جائے۔ اور یہاں تک اس نے کیا کہ اس نے پھر اس کی مجالس میں، جلسوں میں، اجتماعات میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بہت کم ہوتا تھا، زیادہ ذکر اسی کا ہوتا تھا، مرزا قادیانی کا۔ اور یہ چیز جو ڈاکٹر محمد عبدالحکیم صاحب بٹالوی تھے، انہوں نے یہ نوٹس کر لی، اور اس کی پھر اس کے لیے پھر تدارک کے لیے انہوں نے پھر تقاریر شروع کر دیں، اور انہوں نے اس میں وہ اس چیز کی وہ اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے۔ مرزا صاحب تو وہ صرف خادم اسلام ہے، خادم اسلام ہے، جیسے علماء دین ہیں وہ بھی خادم اسلام ہیں، مجددین آتے ہیں وہ بھی خادم اسلام ہوتے ہیں، مفتیان آتے ہیں وہ بھی خادم اسلام ہوتے ہیں۔ تو مرزا صاحب کون تھے؟ مرزا صاحب تو خادم اسلام تھے۔ یہ جب انہوں نے بات بیان کی تو احمدی لوگوں کو برا لگا، انہوں نے شکایت کی مرزا قادیانی کو۔ اس نے کہا نہیں بھائی ایسا معاملہ نہیں ہے، میں تو اصل اسلام کو تو میرے بغیر، میرے علاوہ تو اسلام مردہ ہے، مجھے نہیں مانو گے تو کافر ہو، تم جہنم میں جاؤ گے، میں نبی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہوں، ایسے دعوے اس نے کر دیے نا۔ تو کیا تھا کہ اس کا ذکر جو ہے نا وہ ضروری کرنا ہے۔ تو اسی لیے قادیانیوں میں پھر اس کو عبدالحکیم صاحب جو ہے نا اس کو پھر جماعت سے نکال دیا مرزا قادیانی نے، کہ بھئی احمدی لوگ تو صحیح کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، اور تم صرف اپنی مجالس میں صرف اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہو، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میں ذکر کرتے ہو، میرا ذکر نہیں کرتے، اسے ضروری نہیں سمجھتے، لہٰذا تم میری جماعت سے خارج ہو۔ تو یہ جھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے بہانے بناتے ہیں تاکہ ہمارا ذکر کیا جائے، ہمیں بڑا مانا جائے، ہم بہت بڑی چیز ہیں۔ اس لیے اگر کوئی جماعت احمدیہ میں مرزائیت میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی میں صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، مرزا قادیانی کو میں نہیں مانتا، تو کیا میری نجات ہو جائے گی؟ تو وہ کہتے ہیں مرزائی لوگ کہ نہیں ہوگی، مرزا قادیانی کو ماننا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔